السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ کسی بھی نظام کی ترویج، اس کی استقامت، اس کے فروغ اور اس کی تحریکی نوعیت کی کامیابی کو زمانے کی کسوٹی پر جانچنا پرکھنا ہو تو دیکھیے کہ اس نظام کی بنیادی اساس کیا ہے، وہ نظام کس پر قائم ہے۔ اس نظام کے نظریاتی اور واقعاتی پہلوؤں میں کس حد تک وحدت ہے، وہ نظریاتی اور عملی طور پر کس حد تک مستحکم اور مربوط نظر آتا ہے۔ اگر وہ نظام اپنی تمام بنیادی اساسیات پر مستحکم اور اپنے وجود میں ان تمام خصائص پر مشتمل ہو جن پر اس کو متحمل ہونا چاہیے تھا، تو وہ نظام انہی اساسیات اور خصائص کے مطابق زمانے میں واقعاتی طور پر بھی اسی کے مطابق برگزار لائے گا۔ لیکن اگر وہ نظام اپنی اساسیات سے منحرف ہو چکا ہو اور محض چند بنیادی تصوراتی ڈھانچوں پر عمارت کو استوار کیے ہوئے ہو اور عملی اور واقعاتی سطح پر وہ نظام اپنے اساسی پہلوؤں سے بہت دور عملی اور حقیقی وجود میں اپنے نظریاتی اور اساسی منشور سے متضاد سمت میں نظر آتا ہو، تو ایسا نظام کبھی بھی انسانیت کو ان کی حقیقی منزل پر نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ نظام ایسی خام خیالیوں اور دیو میالائی کہانیوں پر مشتمل ہے جن کا کوئی حقیقی وجود ہی نہیں۔ ہمارا ملک اپنی نظریاتی اساس میں ایک اسلامی ملک ہے، ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا۔ ہمارے بڑوں نے جب اس ملک کے حصول کی جدوجہد کی تو ان کا بنیادی تصور یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے برِ صغیر میں ایک ایسے خطۂ ارضی کا وجود ممکن بنایا جائے کہ جس میں اسلام اپنی اسلامی نظریاتی، تہذیبی، ثقافتی اور سیاسی سطح پر اپنے تمام پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے منصۂ شہود پر آئے اور ایک ایسی اسلامی ریاست وجود میں آئے کہ جس میں اس کائنات کا ربانی نظام اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ عالم واقعہ میں بھی عمل پذیر ہوتا ہوا نظر آئے، جہاں انسانیت اللہ کے اس نظام کے ثمرات سے سیراب ہو جو اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے مختص کر رکھے ہیں، اور اس نظام کی صورت میں اللہ اپنی شان کریمی کا وہ باران رحمت اپنے بندوں پر نازل کرے اور اپنے ان وعدوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے جو اس نے اپنے بندوں سے اپنی رضا کے نتیجے کے طور پر متعین کر رکھے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک ایسا عالمگیر مرکز وجود میں آئے جو بین المسلمین اتحاد کا مظہر ہو۔ مگر ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہ کیا جب اللہ نے ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور ہمیں دنیا کے خطے پر مسلمان ملک کی حیثیت سے ایک امتیازی وجود بخشا، تو ہم نے اس خطے میں اس کے نظام کے نفاذ کے بجائے انہی نظاموں کے راہوں میں پلکیں بچھائیں جو ملک کی نظریاتی، تہذیبی اور ثقافتی اساس پر کاری ضرب کی ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا گھلا گھونٹا کہ ہمیں پاکستان کی تحریک میں شہید ہونے والے لاکھوں مسلمانوں، مردوں اور بیٹیوں کے قاتل ہندو نہیں ہیں، انگریز نہیں ہیں، بلکہ ان کے قاتل ہم خود ہیں۔ جب لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد بھی ہمیں اس ملک کے حصول کے بعد اگر اسے واپس انہی تاریک راہوں میں دھکیلنا تھا تو اتنی قربانیوں کا مقصد کیا رہا؟ پاکستان کس لیے وجود میں آیا؟ جب اسے اور اس کے حکمرانوں کو انہی باطل نظاموں کا اعلی کار بننا تھا تو پھر اس کی راہ میں دی گئی قربانیاں تو رائے گاں چلی گئیں۔ ہم نے اس ملک میں وہی انگریزی نظام رائج کیا جس کے نتیجے میں ہمیشہ معاشرے کے فاسد عناصر برسر اقتدار آتے ہیں جو آزادی اظہار رائے کے نام پر آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ ہم نے اس ملک میں وہی نظام سیاست، وہی نظام معیشت، وہی طرز حکمرانی رائج کیا جن کی وجہ سے آج ہماری قوم انہی تاریخی پستیوں میں رینگ رہی ہے جو برسر زوال اقوام کا مقدر ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کی قربانیوں کو نہیں بھولا، ہم بھول گئے ہیں۔ ہم نے اس کے نظام سے بغاوت کی ہے، مگر وہ اپنی راہ میں بہے ہوئے خون کو کبھی رائے گاں نہیں جانے دیا کرتا۔
وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ ممکن ہے کہ وہ وقت قریب ہی ہو جب باطل کی بنیادیں اکھیڑی جائیں گی۔ اللہ ہمیں ہماری غفلتوں کے سبب ہمیں ہمارے انجام سے دوچار کر چکا ہے۔ اب اس وقت کی باری ممکن ہے کہ جب باطل کے ایوان لرزیں گے اور یہ فاسد نظام اپنی تمام تر گمراہیوں سمیت انہی کے غلیظ پلندوں میں لپیٹ کر تاریخ کے سمندر میں بہا دیے جائیں گے، اور پھر ایک ایسے نظام کی نمو ہوگی اور ایک ایسا نظام تاریخ کے افق پر طلوع ہوگا کہ جس کی شعاعیں انسانیت کو نور توحید سے منور کریں گی، اور اللہ کا نظام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کرۂ ارض پر جلوہ گر ہوگا، اور انسانیت کائنات کا وہ فطری نظام پائے گی جہاں ساری کی ساری انسانیت ایک ہی سرچشمے سے اکتساب فیض کرے گی۔ ممکن ہے کہ وہ وقت قریب ہی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔